سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے اسباب بننے سے سبب بنائے۔ فضیلت و مقام امام حسین علیہ السلام اب اللہ کی شان کہ ہمارے چونکہ کوئی 2 جمعۃ المبارک بارش کی نظر ہوئے، تو اس بنا پر جو پہلے فضیلت و مناقب کا سلسلہ بیان ہوا تھا اس سے آگے ہم نہ چل سکے، وما توفیقی الا باللہ، اور آج پھر اللہ کی کرم نوازی سے جمعۃ المبارک کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو امام حسین چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت بھی ہے، چاہت ایسی چیز ہے کہ جس کی پسندیدگی کی بنا پر، جسے پسند کرنے کی وجہ سے جس کی وہ چاہت ہوتی ہے ہم اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔
مثلاً اولاد والدین کی چاہت ہوتی ہے اور بندہ چاہے کہ میں فلاں حاجی صاحب ہیں یا میرا ایک تعلق قائم ہو، وہ تعلق کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اولاد سے تعلق رکھا جاتا ہے تو اس اولاد کا تعلق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ والدین کی قربت بھی حاصل کر دیتا ہے۔ اب ایک مثال ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اب وہ وحدہ لا شریک، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حیران کن بات ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب آپ ظلم کر بیٹھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تو آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پہلا کام یہ کرو کہ میں اللہ سے معافی مانگو، اور دوسرا کیا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور تمہارے لیے میرا حبیب بھی استغفار کرے۔ مولا جب گناہ میں نے کیا ہے، جب غلطی میری ہے، تو پھر اس کی سزا اور جزا کا مطلب بھی میرا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ بھی نہیں ہے کہ ایک سائڈ کے محدثین کا گروہ کہہ دے کہ نہیں، ضعیف حدیث ہے۔ صحاحت قرآن حکیم کا حکم ہے کہ جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اس ظلم سے مراد گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ معافی مانگے اللہ سے، اصول بھی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگے، اور مہر والی معافی چاہتا ہے کہ اس کی معافی اللہ کے ہاں معافی لکھ دی جائے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش کرے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بات تھی، استغفر اللہ، تو سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کا اصول یہی ہے کہ وہ جو لوگ گناہ کریں حضور کی حیات میں تو ان کے لیے تو معافی ہو، اور جو بعد میں گناہ کرے پھر اس کا اصول کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہیں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہوتی تو کہیں ایک حکم بھی آ جاتا کہ میرے وصال کے بعد یہ آیت کریمہ نسخ اور منسوخ کے اصولوں میں اس کی جگہ فلاں آیت اس کی ناسخ ہے، اس کی بنا پر یہ حکم میرے وصال کے بعد منسوخ ہو جائے گا۔ نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کیا کہ ایک ہے چاہت، اور وہ چاہت یہ ہے کہ اب گناہ بندہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں، حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، چاہت اسے کہتے ہیں کہ تو آ میری قبر کی زیارت کر، قیامت کے دن جب تو پریشان ہوگا میں محمد کی شفاعت تجھے حاصل ہوگی۔ میں محمد گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے ہاں جانے کے لیے، اسے منانے کے لیے میرے رب نے اعلان یہ کیا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میری قربت ٹھہرا تو اس قربت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تیرے ہیں، غلطیاں تیری ہیں، معاملات خراب تیرے ہیں، آ میری بارگاہ میں میرے حبیب کا وسیلہ لا، میرے حبیب کا وسیلہ بعد میں لائے گا، میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول پہلے کر۔ بالکل اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے حاضرین محترم و مکرم کہ
بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرما رہے ہیں، تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آسان سی بات ہے، جب حسنین یا حضرت حسین گرتے ہیں تو بھائی حضور کے جانثار غلام موجود ہیں جو حضور کی نالین کا، حضور کی نشانیوں کا، حضور کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، حضور کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ یہ خطبہ عربی خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جب بندہ دوسرے بندے کو، ایک بندہ غلط کام بھی کر رہا ہے تو اسے روک نہیں سکتا۔ عربی خطبے میں ایک بچہ یا کوئی بندہ اگر غلط کام کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ اسے زبان سے بول کر اشارہ نہیں کر سکتے، آپ اسے زبان سے بول کر، ایک طرف یہ حکم ہے مگر دوسری طرف حکم یہ ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اس زمین کے ناہموار ہونے کی وجہ سے جب آپ زمین پر گرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین اتنی چاہت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ جمعۃ المبارک چھوڑ دیا اور امام حسین کو اٹھا کر اپنے منبر کے ساتھ بٹھا دیا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ نہ حوالہ آل تشیع کے ہاں ملتا ہے، ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزور والے ہیں۔ اب حاضرین محترم و مکرم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ عمل کیا، یہ واقعہ پھر ایک نماز پر جب ہوا، جب آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو منبر پر بٹھایا، وہ بھی عام نماز نہیں، نماز عشاء ہے۔ اب متصل اس پر حضور شیخ الاسلام سمیت بیان فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا انتخاب کیا گیا تو وہ بھی اس لیے کیا گیا، ممکنات میں سے ہے ظہر کو کوئی صحابی اپنے کام کاج کی وجہ سے، کوئی عصر کے وقت صحابی اپنی مصروفیت کی وجہ سے میرے آقا کی اس عمل کو نہ دیکھ سکا ہو، عشاء کے وقت ہر کوئی حاضر ہوتا تھا۔ میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کے لیے سجدہ جو لمبا کیا ہے تو وہ صرف حسین کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے صحابہ کو دکھانا مقصود یہ تھا کہ حسین محمد کی اس چاہت کا نام ہے کہ جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، خواہ تسبیحات درجنوں کے اعتبار سے ہو جائے، خواہ تسبیحات کئی درجنے ہو جائے، 70 سے زائد مرتبہ ہو جائے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اس وقت اٹھاتے ہیں جب میرے آقا کو یہ یقین ہو گیا کہ اب امام حسین علیہ السلام اگر میں سر انور اٹھاتا ہوں تو ناراض نہیں ہوں۔ حاضرین محترم و مکرم، یہ میں نے کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء کے وقت یہ عمل صرف اس لیے کیا اور اس وجہ سے کیا، لوگوں کو دکھانا یہ مقصود تھا کہ امام حسن و حسین سے چاہت صرف گھر کے اندر نہیں ہے۔ بعض ساتھی بیان کرتے ہیں کہ یہ نانے اور نواسے کا تعلق ہے۔ بابا کبھی آپ نے دیکھا، یہ تو تاجدار کائنات ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ بابا ایک عام بندہ جس کی معاشرے میں ایک ویلیو ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہو اور گلی گلی کوچوں میں گھوم رہا ہو؟ نہیں گھومے گا۔ کیوں نہیں گھومے گا؟ اس لیے نہیں گھومے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کے بارے میں تاثر کیا کریں گے، مگر یہ امام الانبیاء بھی ہیں، والمرسلین بھی ہیں، وہ ہستی ہے کہ جس کے ہر عمل کو اللہ سند یہ عطا کرتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ یاد رکھیں، نہ یہاں بشریت غالب ہے، نہ نبوت پر غالب ہوتی ہے، نبوت پر غلبہ ہوتا ہے تو صرف میرے اللہ کے امر کا ہوتا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی کا ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
غلبہ بشریت نہیں ہے، بلکہ جب اللہ مہر لگاتا ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں استاد الحفاظ والقراء جناب حضرت مولانا علامہ حافظ القاری نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا، اللہ ان کا سایہ قائم دائم فرمائے اور ہمیں ان کی دعاؤں سے ہمیشہ مستفیض کرتا ہے۔ میں نے اس کیا کہ بابا سوچنے کی بات یہ ہے، کیا نبوت کا کوئی عمل بھی ایسا عمل ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہو؟ استغفر اللہ، اگر اپنی مرضی سے ہے تو پھر میرا اللہ یہ سند نہ عطا کرتا، اور وہ سند کیا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، میرے حبیب کی زبان ہوائے نفس سے نہیں چلتی، ان ہوا الا وحی یوحی، میں اللہ کا امر ہوتا ہے، میں اللہ امر کرتا ہوں۔ اس امر کی فضیلت ہے کہ پھر میرا حبیب بولتا ہے۔ میرا حبیب سب سے مشکل کام ہے بولنا، بندہ نہ اسے روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے، مگر اللہ نے سند یہ عطا کی ہے جس کا مطلب یہ ہے امام حسن و حسین سے جو محبت ہے، جو چاہت ہے، وہ صرف نانا اور نواسا کا تعلق نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سند یہ بناتے ہیں، اسے سند یہ عطا کرتے ہیں، کبھی اسے اپنی خوشبو کہتے ہیں، کبھی اسے اپنی محبت کہتے ہیں، کبھی اسے اپنا عکس کہتے ہیں، کبھی اسے اپنی چاہت کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ ساری باتوں کا مدعا اور گمان یہ ٹھہرا، لوگوں مجھے بنانا چاہتے ہو، میری چاہت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان حل ہے، حسین سے محبت کر لو، میں مصطفیٰ بھی راضی۔ جس کا سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، حاکم وقت، آپ نے حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین ایک لمحہ کے لیے سوچئے تو صحیح آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور آپ نے حضرت امام حسین کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من حسین، کون حسین؟ یا رسول اللہ، یا امیر المومنین ابو بکر کا تاجدار کائنات کے خلیفہ المسلمین علی کے بیٹے کو۔ آپ نے فرمایا علی کی عظمت اپنی جگہ، سلام بھی ہے بابا، میں نے علی کے بیٹے کو نہیں اٹھایا، میرے کندھوں پر جو ہے میرے مصطفیٰ کی نشانی، بلا شبہ علی کا بیٹا ہے، مگر آپ نے گنبد خطرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بابا میں تو اس سے محبت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس حسن اور حسین سے وہ محبت کی ہے، وہ چاہت رکھی ہے، وہ سلسلہ اپنایا ہے کہ جس محبت اور چاہت کا یہ سلسلہ ہے کہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت، الفت اور چاہت کو اسے قبول بھی کیا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین کے اتنی ناز برداری فرماتے ہیں۔ بعض سیرت نگار اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین نے کچھ لکھا، جیسے بچپن میں آج تو وہ دور نہ رہا کہ ہم لوگ وہ اپنی اسکول کی کلاسز میں تختیاں لکھتے تھے، دونوں شہزادوں نے تختیوں پر کچھ لکھا یا کوئی چیز ہوگی جس پر آپ نے لکھا اور لے کر بی بی مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لائے، مائی صاحبہ یہ بتائیں ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ مائی صاحبہ نے دونوں کو دیکھا، اب یہ علم بھی تھا کہ حضرت امام حسین رو رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لے گئے، جا کے مخدومہ کائنات کے دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر امام حسین کو اٹھا لیا اور کہا فاطمہ یاد رکھ جب حسین روتا ہے تو محمد کے دل کو تکلیف ہوتی،
مطلب کیا ہے کہ میری شہزادی اسے رونے نہ دیا کر، اسے پریشان نہ کیا کر۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادے سے تعلق اتنا ہے، انس اتنا ہے، وہ محبت کا سلسلہ ایسا ہے کہ جب حسین پریشان ہوتا ہے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ علم تھا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے بیٹا میں فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ شہزادے دوڑے دوڑے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، بابا ہم نے یہ تختیاں لکھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں بڑی خوبصورت ہے۔ کہا بابا کرم یہ کرے بتا دے سونا خط کس کا ہے۔ اب علی کو یہ علم تھا، حسن بھی اسے کہتے ہیں، حسین بھی اسے کہتے ہیں۔ حسن کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کے حسن کی تار نہ لائی جا سکے، اور حسین بھی اسے کہتے ہیں کہ جہاں مبالغہ کرتے ہوئے حسن رک جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، وہاں سے جس حسن کا آغاز ہوتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب جب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کا یہ سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو اپناتے ہوئے حضرت علی نے کہا حسن و حسین میں بھی فیصلہ تو نہیں کرتا مگر اتنی بات ہے کہ پھر تم یہ اٹھاؤ اور اٹھا کر نانا جی کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں امام حسن اور حسین تشریف لائے۔ جب تشریف لائے بحرانتی ہے، امام حسین کہتے ہیں نانا جی میرا خط خوبصورت ہے۔ حسن فرماتے ہیں حضور میرا خط خوبصورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم تھا، پتا تھا کہ جس کا خط کہا دوسرا شہزادہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ امام حسن اور حسین کے لیے یہ کیفیت تھی کہ سیرت نگاروں نے تھوڑا سا واقعہ کا کچھ اور حوالہ بھی بیان کیا، مگر اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی چیز پریشانی کی شامل نہیں ہے۔ حسن کو بھی اللہ نے وہ حسن عطا کیا ہے کہ جسے بے نظیر و بے مثال کہتے ہیں، حسین کو بھی اللہ نے وہ حسن عطا کیا ہے کہ جسے بے نظیر و بے مثال کہتے ہیں۔ حسن نے بھی خوبصورت لکھا ہے اور یا رسول اللہ حسین نے بھی خوبصورت لکھا ہے۔ حسن حسین سے اور حسین حسن سے اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے سے اتنا خوبصورت لکھتے ہیں کہ پھر میں مالک بھی نہیں چاہتا کہ حسن و حسین کی دل آزاری۔ حاضرین محترم و مکرم، اسی لیے تو بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یہ آج کا نہ پیدا کیا ہے نہ آج آل رسول کی محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ محبت آل رسول جس کے لیے خود میرا مالک اعلان یہ فرماتا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب حیران رہ جائیں گے خاندان مبارکہ کے لیے اس اللہ نے اعلان طہارت کا وہ اعلان کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طہارت کے لیے اللہ نے الحمد سے والناس تک کہیں اور بھی یہ اعلان نہ کیا، بلکہ انما کا کلمہ حسر کا اظہار کرتے ہوئے آسان سی بات ہے نہیں تھی، مجھے پتا تھا۔ میرے وہ پہلا ہمارا جو خطبہ جمعۃ المبارک تھا اس پر کسی بھائی نے بھی کومنٹس کیا ہوا ہے ہاں مجھے علم تھا۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ آپ کو علم ہے، یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ بابا اہل بیت کا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک بھی حوالہ ایسا ہے کہ جس حوالے سے اہل تشیع کے ہاں کوئی اس میں گمان بھی آتا ہو پھر تو اعتراض بنتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس دل کو ٹٹولنے کی ہے کہ جہاں میرے آقا نے فرمایا کہ علی تیرا کمال یہ ہے کہ تو پوری کائنات میں سما سکتا ہے پر اس دل میں نہیں رہتا جس میں نفاق ہو۔ کیا یہ شیعہ بیان کرتا ہے
میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھی شیعہ روایت نہیں ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرما سکتے تھے کہ تمہارے اندر قرآن موجود ہے، اسے پکڑ کے رکھنا. میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہارے اندر قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میرے آقا کو علم تھا کہ لوگ تجارت کریں گے جو گلوں سے آگے نہیں جائے گی. بڑے بڑے گلے اللہ نے دیے ہوں گے، مگر ایمان کے لیے شرط یہ ہوگی کہ جو بندہ قاری بھی ہو سلام ہے اسے، مگر اس کی قرات میں دیکھیں کہیں بغض اہل بیت ہے یا اہل بیت کی محبت. اور اہل بیت کی محبت اب یقین کیجیے نہ فلسفے کا نام ہے. اور میں تو طریقہ پورا بحمد تعالیٰ وفد ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، تو میں تو نہ اسے علمی دلائل کے اعتبار پر سمجھتا ہوں. اہل بیت کی محبت اور عقیدت وہ سلسلہ ہے کہ جو شاید میرے اور آپ کے والدین کے ہاں اللہ سے مانگا گیا، اور جب مانگا گیا تو وہ تصور یہ ہے، اس مانگنے کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری جھولی میں وقت کا وہ مرد بھی عطا کیا کہ جس کی محبت اور نسبت کا صدقہ آج ہمارے دلوں میں بحمدہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. میں تحریک منہاج القرآن کے ذیلی صدر ہیں چودھری وسیم ہمایوں صاحب، تحصیلی صدر ہیں جناب چودھری مظفر علی شاہی صاحب، اور بیٹھ کے ذیلی صدر ہیں چودھری اعظم گجر صاحب، اور ان کے ساتھ میاں محمد نواز صاحب تحصیلی ناظم ہیں. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا. تو عرض کر رہا ہوں کہ جس حسین کی چاہت کے لیے میں نے عرض کیا کہ چاہت مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے جس سے چاہت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے. وہاں یہ ہے کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آسان بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتا ہے. ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگنے میں پھر میں نے اس کیا کہ دیکھ لیں اگر تو بغض اہل بیت ہے، چونکہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے، ماتھے کا میراب بھی مل سکتا ہے، مگر میراب کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ محبت اہل بیت حاصل ہے یا نہیں. جہاں وہ خوش نصیبی ہے، کرم نوازی ہے میرے مالک کی، اہل بیت کی سنگت اور مائیت حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ جس پر میں اب اللہ کی شان کہ وہ چونکہ جمعوں کا سلسلہ ہمارا بارش کی نظر ہوا تو شہادت کا سلسلہ تھوڑا سا دیر ہوا. اب اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ فضائل کے بعد شہادت کی طرف ضرور چلیں گے. تو جس پر ختم کرتے ہوئے کہ قیامت کا دن میرا مالک فرماتا ہے، اللہ اعلان یہ کرے گا لمن الملک اليوم، بلا شبہ آج کس کی بادشاہت ہے. وہاں کہتے ہیں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ یہ فرمائے گا نا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تو ہر کوئی پکارے گا، خواہ وہ مشرک ہے، واحد ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ پکارے گا. اور کیا پکارے گا؟ للہ الواحد القہار. اللہ کا اپنا فرمان ہے، قرآن نقل فرماتا ہے. اللہ فرمائے گا کس کا دن ہے؟ بلا شبہ قیامت کا دن. ہم حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تب کے سرخ ہو چکی ہوگی. اب حیران کن بات یہ ہے ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں. یہ قیامت کا منظر ہے، بہت انکار کرتا ہے، مگر اس قیامت کے منظر سے یاد رکھیں یہی منظر بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن کا یہ مطلب نہیں کہ شفاعت نہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے میرا ایک بھائی مجھے وہ سینڈ کرتا ہے لا یشفع عنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. میں نے اسے کل کمنٹس کر دیا کہ بابا تمہیں اور تیرے استاذ کو تو قرآن بھی نہیں آتا. وہ ناراض، کوئی دو چار کنال کا منہ مبارک بن گیا. بابا آئے تو پوری کرے، پورے الحمد سے بنداز تک ضمن بات ہے. اللہ نے شفاعت کا انکار ہی نہیں کیا.
یہ ریکارڈنگ موجود ہے الحمدللہ، میں 24 آور موجود ہوتا ہوں، آپ تشریف نہیں آئے۔ صرف اللہ نے انکار یہ کیا ہے کہ شفاعت ہوگی۔ واہ میرے مالک تیری ذات پر صدقے جائے، ہر کوئی شافع نہیں ہوگا، شفاعت میرا مصطفیٰ کرے گا۔ یہی آیت مبارکہ، لا یشفع عندہ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا باذنہ۔ اب میں نے اس کیا کہ آپ کہیں گے میں فضیلت اہل بیت، ہاں فضیلت اہل بیت یہ ہے اس منظر میں کہ جب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و مرسلین بھی کھڑے ہیں جنہیں کروڑ سلام ہیں، اسی منظر میں محدثین فرماتے ہیں ایک سواری آئے گی میرے شیخ سمیت، اور سواری کا عالم یہ ہوگا، اعلان یہ ہوگا، آج بڑی بڑی گردنوں والوں، بڑے بڑے مقام والوں، بڑی بڑی سرداریوں والوں، اپنے سروں کو جھکا دو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی، فاطمہ بنت، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ تمہیں حیران کن بات بتاؤں؟ جی بابا۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ ہر کسی کا حسب ختم ہو جائے گا، ہر کسی کا، وہ قاری ہے، علامہ ہے، شیخ المشائخ ہے، شیخ الحدیث ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، قاری ہے، مفتی ہے، کچھ بھی نہیں، ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے، پر جو اولاد فاطمہ ہے اس کے لیے کمال یہ ہے قیامت کے دن بھی سادات کا احترام کیا ہے، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ خاندان مبارکہ جس سے تعلق ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جس حسین سے محبت کی ہے، جس حسین سے چاہت کی ہے، اس محبت اور چاہت کا مطلب یہ ہے کہ جب شاید کئی لوگ رخصت پر عمل کریں مگر حسین کی محبت کا عالم یہ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عجیب سی بات ہے، اب قیام وہ کربلا کا منظر ہے، اس کربلا کے منظر میں آج لوگ میں بڑا کچھ بیان کرتے ہیں کہ وہاں وہ سنی عقیدہ کہاں تھا، حضور کے صحابہ کہاں تھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ حضرت ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسین کے صحابہ میں وہب بن عبداللہ کلبی، اب حیران کن بات ہے کہ وہب بن عبداللہ کو کی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، کتنے؟ 17 دن۔ میں اور آپ اولاد والے ہیں، کیا والدین کے لیے 15 16 17 مہینے بھی گزر جائیں کیا محبت کم ہوتی ہے؟ وہب بن عبداللہ کی شادی ہو گئی، 17 دن شادی کو گزر گئے، اور ایک ہی بیٹا ہے ماں کا۔ کیا ہے ماں کا؟ ایک ہی بیٹا۔ جب ایک ہی بیٹا ہے، رات کو بیٹا اپنی مصروفیات سے واپس ہو کے گزرا، اس کی اہلیہ کہتی ہے کہ جناب وہب آپ کی والدہ ملنے آئی ہے۔ وہب بہت خوش ہوا، دوڑا دوڑا آیا، والدہ کی قدم بوسی کی، جی میری ماں۔ کہا وہب تیری شادی ہوئی ہے، یہ شریف وہ سلسلہ ہے کہ جس کے لیے ہر جوان خواہش کرتا ہے، وہب تمہیں پتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے؟ میں جی مجھے علم ہے، کیا کر سکتا ہے میرے لیے؟ کہا اماں پریشان نہ ہو، یہ جو دل دھڑک رہا ہے اس میں جو خون ہے، مائی صاحبہ آپ حکم دے کے دیکھے میں وہ خون آپ کے قدموں پر پیش کر دوں۔ مائی کہتی پکی بات، پکی بات۔ صرف ایک لمحہ کے لیے جب آپ گھر جائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، محبت و عقیدت کا وہ تصور ہے کربلا کی سرزمین پر کہ جس کی نہ مثال نہ تصور دنیا میں کوئی پیش کر سکا۔ ہاں جن سوشل میڈیا کے ڈاکٹروں کو کیڑا بنتا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے، ایک لمحہ کے لیے سوچیں تو صحیح، کوفہ سے خط کس نے لکھے تھے اور امام حسین کو کوفہ بلایا کس نے؟ بس 2 جمع 2 کی بات ہے، اس سے آگے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور میرا بادشاہ کہتا ہے، سید السادات زین العابدین فرماتے ہیں میرا تن من تھن لٹ گیا، میں کربلا سے اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا میں کوفہ والوں کے کردار سے پریشان ہوں۔ کیا آپ کی ضرورت ہے کہ کس نے
मगर आगे चलते हुए वहां माँ के सामने है, माँ बेटे के सामने है, बेटा कुर्बानी दे सकते हो? माई साहबा दे सकता हूँ। कितनी? अब जितनी कहें। कहा ये जो करबला का मैदान सजा है, इस करबला में जो शाहसवार है, जो घोड़े पर निकलता है और ऐलान ये करता है, लोगों देखो तो सही, कभी मेरे जैसा इस बदबख्त की बात कर सकता है? हुसैन, तेरी जुर्रत पर सदके, तेरे ईमान के उस कमाल पर सदके कि करबला की सरजमीन पर जो शहजादा, जो मेरे सीनियर साथी उन्होंने कहा इतना बड़ा बादशाह कि जिसकी बादशाहत का आलम ये है कि बाबा 40,000 फौज के सामने जिसकी गर्दन नहीं झुकी वो हुसैन। वरना ये दो बंदे पाए पुलिस वाले आ जाए, हमें शायद परेशानी बन जाए। जिस जुर्रत, कमाल, ईमान और ईमान की इंतहा जाकर इकट्ठी होती है, उसका नाम हुसैन बिन अली है। हाँ, मैं सुना तो है। कहा बेटा मैं इनके घर की गुलाम हूं, मैं इनके घर की बांदी हूं, तू अगर मेरी गोद में आया है तो इस हुसैन की मां का सदका है। बेटा आज जरूरत है, मेरे साथ चल, मैं हुसैन को तेरी जवानी पेश करना चाहती हूं। मेरी यकीन कर रातों की नींदें हराम हैं कि एक रिवायत मिल जाए, जनाबे वहाब कहते हो अम्मी क्या कहती है, इसी देर में उसकी बीवी अंदर से आती है, वो कहती है अम्मी परेशान ना होना, अगर तू मुरीद है हुसैन की तो मैंने जब शादी हुई थी कहा था हुसैन मेरा बादशाह बन जाए, अगर मेरे निकाह में हुसैन शामिल न हुए तो मैं अब भी हाजिर हूं। और ये पहली शादी है, ये पहली दुल्हन है, दुल्हनें बीवियां मियां को बचाती हैं, मगर ये पहली दुल्हन है जो अपने मियां को सजा के बना के हुसैन की बारगाह में किस लिए पेश कर रही है। माँ बेटा और उसकी अहलिया गए दरवाजे पर, हजरत सैयदातुन्निसा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है हुसैन बाहर कोई औरत है जो आपसे मिलना चाहती है। बादशाह तशरीफ लाए, कदम बोसी की, जी माई साहबा। का हुजूर पहचानते हैं? कहा हाँ पहचानता हूं। बाबा आपसे मैंने कहा था जब गुलामी की है जवानी में कि मैं इस कर्ज को चुकाऊंगी, ये मेरी खुद जमा पूंजी, मेरा एक बेटा है जो मेरी जन्नत भी है, ऑक्सीजन भी है, मेरा नाम भी है, मेरा वजूद भी है, पर हुसैन क्या करूं, दिल से पूछती हूं, वो कहता है कि बेटा जिंदा रहना चाहिए। पर हुसैन कल कयामत के दिन अगर फातिमा ने पूछ लिया वहाब की माँ बता तो सही, जिस बेटे को मैंने दिया था उसे तूने हुसैन के लिए कुर्बान नहीं किया। इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या चाहती हो? इल्म तो था, पता भी था कि भाई क्या चाहती है। कहा हुजूर मैं ये चाहती हूँ कल जब 10 मुहर्रम को जंग का आगाज हो तो वो अनो मोहम्मद से न हो, वो शहजादा कासिम से न हो, वो अली अकबर से न हो, वो किसी शहजादे और शाहसवार से न हो। मेरी ख्वाहिश ये है करबला की जब रिपोर्ट अर्श पर जाए तो उसमें जो पहला शहीद हो वो आले मोहम्मद न हो, आले मोहम्मद का मानने वाला। इलाही बहन के बनी फातिमा के पर कौले ईमान कुनी खातिमा, यही ईमान रहा हमेशा, जिस ईमान का मतलब ये है कि इमाम हुसैन का आगाज जहां से हुआ वहाब बिन अब्दुल्ला अपनी जवानी कुर्बान करते हैं। और ऐसी जवानी जब ये बंदा गिरा वापस आया, इमाम हुसैन फरमाते हैं वहाब क्या चाहते हो? क्या डर गए? या अमीरुल मोमिनीन नहीं, वापस क्यों आए? हुजूर सिर्फ ये कहने आया हूं, मैं तलवार उठाने में चूंकि प्यासा भी हूं, कमजोर भी हूं, बादशाह कहीं आपकी नजरों से न गिर जाऊं। मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहाब नजरों से क्या गिरना, कल कयामत का दिन जब होगा मैं तेरा हाथ पकड़ के नाना की बारगाह में पेश कर।
یہ وہ سلسلہ ہے حق و باطل کا، وہ سلسلہ عالیہ، وہ عظیم پیغام ہے کہ جس پر پھر میرا رب اعلان یہ کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ سلام بھیجتا ہے، سلام کی صدائیں پیش فرماتا ہے، اور صرف سلام نہیں بھیجتا بلکہ اعلان یہ کرتا ہے کہ پھر بڑا خوبصورت ہے۔ حضور سیدی و سندی صوفی برکت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور بڑا شور ہے مسلک کا، پیغام کا، آپ کا مسلک کیا ہے؟ بابا تھا، صوفی باصفا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پیغام حق ملا یاد رکھ لے انہی بابوں سے ملا، نہ دنیا میں کوئی مولوی دے سکا نہ دے سکتا۔ اب آپ دیکھیں صوفی برکت علی نے کیا جواب دیا ہوگا۔ صوفی برکت علی فرماتے ہیں چھوڑ اس لڑائی کو، اپنے مسلک اپنے پاس رکھ، میرا پیغام یہ ہے کہ میں تو کربلا کے بعد دو ہی عقیدے مانتا ہوں، ایک عقیدہ ہے حسین سے وفا کرنے والوں کا اور ایک عقیدہ ہے حسین کی مخالفت کرنے کا۔ لہذا قیامت تک میرا شیخ فرماتے ہیں کہ دین چلا مکہ اور مدینہ سے، وہ محمدی دین تھا، بلا شبہ محمدی ہے، مگر جب کربلا میں دین پہنچا تو پھر حسین کی قربانی کا صدقہ، حسین کی قربانی کا اثر ہے، قیامت تک دین محمدی سے چلتے ہوئے حسینی ہو گیا۔ ہم اسے مانتے ہیں، مانیں گے، یاد رکھتے ہیں جو حسینی ہو، مگر حسینی کے ساتھ ایک منٹ آپ کا دوں گا، آج بھی دربار حسین موجود ہے، حسین نے سنت زندہ کی ہے، جس طرح نانا کے ساتھ ایک طرف ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف عمر لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی سواری پر چلتے ہیں، حق بھی مل جائے گا، باطل بھی مل جائے گا، آج بھی حسین کے دربار میں پھر ایک طرف ابو بکر لیٹا ہوا ہے، ایک طرف عمر لیٹا ہوا ہے۔ قیامت تک کے لیے حسین نے پیغام یہ دیا، جس طرح ابو بکر و عمر محمد سے وفاؤں کی انتہا پر تھے، کربلا کی سرزمین پر بھی علی کے بیٹے ابو بکر نے، علی کے بیٹے عمر نے وہ نبھا کیا ہے کہ پھر آج ہمارے فاضلین بھی سب بیان کرتے ہیں، مگر ظلم ہو جاتا ہے کہ وہاں ذکر نہیں، جنہوں نے وہاں غلامی کی کربلا میں بھی کی ہے، قیامت تک کی ہے، حسین کے تصور کو، علم کو، مقام کو، مرتبے کو نہ گرنے دیا ہے، نہ مٹنے دیا ہے، نہ مٹنے کا تصور ہے، مگر ایمان یہ ہے حسین نے جس سے محبت کی ہے اسے بھی ایمان حاصل ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کے گروہ میں شامل کرے اور کل قیامت کے دن اسی گروہ میں کھڑا کرے۔ میں بار دیگر پھر تحریک منہاج القرآن کے پورے وفد کا مشکور و ممنون ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا یہ تعلق تا قیامت قائم دائم فرمائے۔ وما علیہ